السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، صدق اللہ العظیم۔ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ گزشتہ آپ نے سورہ فاتحہ کے حوالے سے کچھ اہم باتیں سماعت کی تھی، اور سورہ فاتحہ کے ناموں کے حوالے سے بھی آپ نے کچھ اہم باتیں سماعت کی تھی۔ آج بھی انشاءاللہ العظیم ہم شروعات کرتے ہیں سورہ فاتحہ کے جو اور بھی نام ہے، ان ناموں کے حوالے سے پہلے جان لیتے ہیں، اور پھر جو آیت کریمہ تلاوت کی گئی پہلی، انشاءاللہ اس پر بھی وقت رہا تو بات کریں گے۔ اس سورۃ مبارکہ کا ایک نام سورہ صلاۃ بھی ہے، اور سورہ صلاۃ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ یہ ہر نماز میں پڑھی جاتی ہے، اور کوئی بھی نماز اس کے بغیر مکمل نہیں۔ تو یہ سورہ صلاۃ ہے، اس لیے کہ ہر نماز کے اندر یہ سورہ پڑھی جاتی ہے۔ اور اس سورہ مبارکہ کا ایک نام سورۃ الدعاء بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اس صورت میں دعا کا طریقہ سکھایا کہ تم دعا کرو تو کس طریقے سے، میری بارگاہ میں کس طریقے سے حاضر ہو، کس طریقے سے دعا کرو۔ تو اب وہ طریقہ کیا بیان کیا جا رہا ہے؟ سب سے پہلے طریقہ بیان کیا جا رہا ہے کہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کی جائے۔ پہلے میری حمد بیان کرو، میری کبریائی بیان کرو، میری بزرگی کا اعتراف کرو۔ پھر اس کے بعد اس بات کا اعتراف کرو کہ یوم جزا کا مالک یوم الدین جو کہا گیا، ایک یوم جزا جہاں اعمال کا بدلہ دیا جائے گا، اور اس کے بعد اپنی بندگی کا اعتراف کرو، اور پھر اس کے بعد یہ کہو کہ اللہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور تجھی سے مدد طلب کرتا ہوں۔ تو پہلے اللہ کی حمد و ثنا، اور اس ترتیب کے ساتھ میں جب دعا کرنے کا طریقہ ہمیں بتایا گیا کہ تیرے علاوہ کوئی بندگی کے لائق نہیں، تیری ہی عبادت کی جائے، تیری بندگی کی جائے، اور اس کے بعد تم خدا تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ ساری چیزیں ہونے کے بعد اب دعا کرو۔ پہلے اللہ کی حمد ہو گئی، الحمدللہ رب العالمین، اس کی صفت کا تذکرہ ہوا، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین بھی کہہ دیا گیا، روز جزا کا مالک۔ پھر اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے، ایاک نعبد، تجھی سے مدد طلب کرتے، و ایاک نستعین۔ اب یہ ساری چیزیں ہونے کے بعد اب دعا کا آغاز کیا جائے، اہدنا الصراط المستقیم، گویا کہ ہمیں دعا کرنے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے، اور اس کے بعد خدا کی بارگاہ میں دعا کی جائے تو اللہ تعالیٰ تمہاری دعا یقیناً قبول فرمائے گا۔ اور سورہ فاتحہ کی یہ ترتیب دراصل ہماری دعاؤں کی بھی ترتیب ہے، اس لیے اس سورہ مبارکہ کا نام سورۃ الدعاء بھی ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ نماز ادا فرما رہے ہیں، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت آواز دی جبکہ وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ آپ نے آواز رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنی، لیکن جلدی نماز ختم کر کے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ نماز کے اندر حضور کا خیال آ جائے، معاذ اللہ، تو نماز نہیں ہوتی۔ تو ذرا اس کو سماعت کر لے کہ جب حضور کا خیال آ جائے اور یہ تمہارا عقیدہ ہے کہ نماز نہیں ہوتی، تو حضرت ابی بن کعب جو ہے، آقا علیہ السلام نے ان کو آواز دی، حالانکہ وہ نماز پڑھ رہے تھے، اور حضور کی آواز سنی بھی، تو جلدی نماز ختم کی، انہوں نے آواز سنی، اور ختم کرنے کے بعد بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے، عرض کیا السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ نے فرمایا تمہیں میں نے بلایا تھا تو تم حاضر نہیں ہوئے، اتنی تاخیر ہو گئی۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نماز پہ تھا، یعنی نماز پڑھ رہا تھا۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کیا تم نے قرآن مقدس کی آیت مبارکہ نہیں پڑھی؟
اللہ رب العزت سورہ انفال میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کے بلانے پر حاضر ہو جب تمہیں وہ بلائیں. سبحان اللہ. یعنی جب تمہیں بلائیں، کسی کیفیت میں ہو، جب بلائیں تو تم حاضر ہو جاؤ. جب رسول تمہیں آواز دے تو فوراً ان کا جواب دو. تمہیں نماز کی حالت میں آ جانا چاہیے تھا، اور تم نماز کی حالت میں آتے تو نماز ہی کی حالت میں رہتے. سبحان اللہ. اب آپ دیکھو کہ جب صحابی رسول نماز کی حالت میں اگر آ جائیں تو کیا حضور کا خیال نہیں آئے گا؟ حضور کو تو سامنے موجود پائیں گے، حضور علیہ السلام سے گفتگو ہو، ساری چیزیں ہوں، تو کیا ان کی نماز میں فرق پڑے گا؟ نہیں فرق پڑے گا. اس لیے کہا جا رہا ہے کہ تم فوراً حاضر ہو جاؤ، اور تمہیں حاضر ہو جانا چاہیے تھا. تو ایک بات تو یہ سمجھ میں آ جاتی ہے کہ ہماری نماز تو اس وقت تک مکمل ہو ہی نہیں سکتی جس نماز میں رسول کا خیال نہ آئے. اپنے عقیدے کو مضبوط کر. حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کے خیال کے بغیر نماز نہیں ہو سکتی. اچھا، اب ایک چیز یہ کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والتسلیم نے جب یہ کہا تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے غلطی ہو گئی، آئندہ ایسا نہیں ہوگا. تو آپ نے فرمایا اے ابی تم کون سی سورت کی تلاوت کر رہے تھے؟ جب تم کو میں نے آواز دی اس موقع پر کیا پڑھ رہے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ ام الکتاب. سبحان اللہ. اس سے پہلے کہ درس میں آپ نے سماعت کیا کہ سورہ فاتحہ کا ایک نام ام الکتاب بھی ہے. کہا کہ میں ام الکتاب کی تلاوت کر رہا تھا. تو آپ نے فرمایا یہ وہ صورت ہے کہ اس سے بہتر صورت نہ توریت میں نازل ہوئی، نہ انجیل میں نازل ہوئی، اور نہ زبور میں نازل ہوئی. یہ صورت ایک خاص صورت ہے جو صرف اور صرف قرآن مقدس کے اندر نازل ہوئی اور امت محمدیہ کو عطا کی گئی ہے. سبحان اللہ. تو آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ یہ وہ سورہ مبارکہ ہے کہ اس جیسی کوئی صورت گزشتہ نبیوں کی امتوں کو نہیں عطا کی گئی، اور ساتھ ہی ساتھ میں جو آسمانی دوسری کتاب ہے اس کتاب میں بھی نازل ہوئی. یہ الحمدللہ امت محمدیہ کا خاصہ ہے کہ امت محمدیہ کو یہ سورہ مبارکہ عطا کی گئی. تو اس سورہ مبارکہ کو خوب پڑھتے رہنا چاہیے، اس کی تلاوت کرتے رہنا چاہیے. اور اس سے اندازہ بھی ہوا کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورت کی عظمت خود بیان فرمائی ہے. آپ نے ان کے شانے پر دست کرم رکھا اور کہا کہ میں تمہیں ایک ایسی صورت بتاؤں گا جس کا جواب توریت اور انجیل میں نہیں. پھر انہوں نے اس صورت کا تذکرہ فرمایا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ صورت یعنی سورہ فاتحہ یہ بڑی عظمت والی سورہ ہے، بڑی برکت والی سورہ ہے. اور اس کی طرح بہت سی احادیث مبارکہ اس صورت کی عظمت اور اس کے وقار کی گواہی بھی دیتی کہ یہ صورت کتنی عظیم ہے، کتنی مبارک ہے. اس صورت کا ایک نام سورۃ الکنز بھی ہے. سورہ فاتحہ کا ایک نام ہے سورۃ الکنز. کنز کے معنی ہوتے ہیں خزانہ، یعنی یہ مضامین کا ایک لامتناہی سمندر ہے. آپ نے اس سے پہلے سماعت کیا تھا پورے قرآن مقدس میں جو چیزیں ہیں نا اس کے تمام مضامین یہ 7 آیتوں میں سمیٹ دیے گئے ہیں. تو گویا کہ سورہ فاتحہ یہ سورۃ الکنز ہے اور اللہ کی رحمتوں کا خزانہ ہے. اس میں وہ سب موجود ہے جس کی ایک بندے کو ضرورت ہوتی ہے اور جس کی ایک بندے کو ضرورت ہے. ساری چیزیں سمیٹ کر سورہ فاتحہ کے اندر رکھ دی گئی ہے. تو جب ایسی مبارک سورہیں تو آئیے اس سورۃ مبارکہ کی تلاوت بھی ہم کرتے ہیں اور اس سورۃ مبارکہ کے اندر اللہ نے جو فرمایا ہے اس کو جاننے کی بھی کوشش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو سارے عالمین کا رب ہے. عجیب معاملہ ہے، ہم کائنات کی ہر چیز کی تعریف کرتے ہیں. ہم نے آسمانوں کو دیکھا، ستاروں کی انجمن دیکھی تو ہم نے اس کی تعریف کر دی. ہم نے شفق کا حسن دیکھا تو اس کی تعریف کر دی. ہم نے افق کا جمال دیکھا تو اس کی تعریف کر دی. دریاؤں کی روانی دیکھی تو ہم نے اس کی تعریف کر دی. ہم نے پھولوں اور گلستانوں میں نکہتیں دیکھی تو ہم نے اس کی تعریف کر دی کہ رنگ برنگی قسم قسم کے پھول ہیں. ہم نے ہر حسن کی تعریف کی، اتنا عظیم اتنا بڑا آسمان بغیر ستون کا آسمان، اس کی تعریف ہم نے کر دی. یہ ستاروں کی انجمن اور یہ چمکتے دمکتے ستارے ہم نے اس کی تعریف کر دی. ہر خوبی کی تعریف کی، ہم نے ہر جمال کی تعریف کی. جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے تمام تعریفیں صرف اللہ تعالیٰ کے لیے. الحمدللہ رب العالمین. ہم نے تو سب کی تعریف کی، مگر اللہ کیا فرماتا ہے
الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم غیر اللہ کی تعریف کر رہے ہیں؟ ہم نے یہ ساری چیزوں کی جو تعریف کی تو غیر اللہ کی تعریف کر کے، مخلوقات کی تعریف کر کے، کہیں ہم نے شرک کا ارتکاب تو نہیں کر لیا کہ ہم مخلوق کی تعریف کر رہے ہیں، ساری چیزوں کی تعریف کر رہے ہیں، اور اللہ فرماتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لیے، تو کیا ایسا تو نہیں کہ ہم شرک کا ارتکاب کر رہے ہیں؟ تو اس کا جواب مفسرین نے یہ دیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ساری کائنات کا خالق ہے، ساری کائنات کا اللہ تبارک و تعالیٰ مالک ہے، تم جس کی بھی تعریف کرو گے وہ اللہ کی تعریف ہوگی، جس کی بھی تعریف کرو گے، اس لیے کہ مخلوق کی تعریف یہ خالق کی تعریف ہے، بنی ہوئی چیزوں کی تعریف یہ بنانے والے کی تعریف ہوتی ہے، تو خود بخود یعنی وہ تعریف ہو جاتی ہے۔ اس لیے اگر تم کائنات میں کسی کی بھی حسن و جمال کی تعریف کرو گے، کسی بھی خوبی کا تذکرہ کرو گے، وہ اللہ کی تعریف ہوں گے۔ آپ دیکھیں کسی کی بھی تعریف کر دے، اگر یہ کہے کہ کتنی اچھی گھڑی ہے، تو دراصل اس میں قسم قسم کے کلر اس میں شامل کیے گئے ہیں، تو اصل میں گھڑی کی تعریف کر رہے، گھڑی بنانے والے کی تعریف کر رہے کہ ہاں کتنا اچھا بنایا ہوگا، تو اس کی تعریف گویا کہ بنانے والے کی۔ تو آپ دنیا کی کسی بھی چیز کی تعریف کر لے، وہ تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف ہے۔ تو اب آپ اندازہ فرمائیں، جب کائنات کی ہر چیز کی تعریف اللہ کی تعریف ہے، تو سبحان اللہ سبحان اللہ، سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو مقصد تخلیق کائنات ہے، جو حسن کائنات ہے، جو آبرو کائنات ہے، اور جن سے بہتر نہ کوئی ہوا ہے نہ کوئی ہو سکتا ہے، تو سبحان اللہ ان کی تعریف کی جائے تو خدا کی تعریف کیسے نہیں ہوگی۔ اسی لیے کسی نے کیا ہی خوب کہا، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ نہ ہماری چشم خیال میں نہ دکانیں آئینہ ساز میں۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تعریف کرتے رہنا چاہیے۔ حضور کی تعریف یہ دراصل خدا کی تعریف ہے، تو کیا ان کی تعریف خدا وحدہ قدوس کی تعریف نہیں ہوگی؟ اس لیے ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو سارے عالمین کا رب ہے۔ اب آپ دیکھیں، جب کوئی خوبی ملتی ہے، جب بھی کوئی انعام ملتا ہے، جو چیز اب بتانے جا رہا ہوں اس کو اپنے عمل میں لائیں۔ جب بھی کوئی اچھائی مل جائے، کوئی انعام مل جائے، کوئی خوشی ملتی ہے، جب بھی کوئی کامیابی ملتی ہے، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ یہ فرسٹ آیا الحمدللہ رب العالمین، اسے انعام ملا، اللہ کی تعریف، اس کی حمد بیان کرتے۔ پوچھا آپ امتحان میں کامیاب ہو گئے؟ تو ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ کوئی بیمار تھا، مریض تھا، اسے شفا مل گئی، کھڑا ہو گیا، کہتا ارے بیمار تھے تم، کہا مجھے شفا مل گئی، اللہ نے شفا دی، الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتے۔ تو ہر خوبی کے بعد ہم اللہ کی حمد اس لیے بیان کرتے تاکہ دنیا یہ جان سکے کہ جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے، جو بھی میسر آتا ہے وہ اللہ کی بارگاہ سے میسر آتا ہے، جو بھی عطا فرماتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی عطا فرماتا ہے، باقی سب تو وسیلہ اور ذریعہ ہے۔ اسی لیے اگر کوئی شخص کسی کو پوچھے، حال پوچھے، سلام کرتے نا ہم السلام علیکم، پھر پوچھتے خیریت سے آپ، تو ہمیں یہ نہیں بولنا چاہیے اچھا ہے، اچھا ہوں، ٹھیک ہے، ہاؤ آر یو، بولے آئی ایم فائن، نہیں، سب سے پہلے آپ کیا کہیں؟ الحمدللہ رب العالمین، اور پھر کہہ کہ میں اچھا ہوں، الحمدللہ رب العالمین، آئی ایم فائن۔ تو آپ سب سے پہلے اللہ کی تعریف کریں، الحمدللہ رب العالمین، اور اپنی عادت بنائیں کہ جب بھی آپ سے کوئی پوچھے کہ کیسے ہیں آپ، تو آپ یہ نہ کہیں کہ اچھا ہوں، سب سے پہلے آپ کیا کہیں گے؟ الحمدللہ رب العالمین، میں اچھا ہوں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے، اس کی تعریف، اور اس لیے کہ آپ کی بہتری، آپ کی کامیابی، آپ کی نجات، آپ کی حفاظت، آپ کی تمام تر صلاحیتیں یہ خدا تبارک و تعالیٰ کی حمد سے وابستہ ہے، اس سے کنیکٹ ہے۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بہت سی صفات مبارکہ ہے، اللہ تعالیٰ کے رحمان، رحیم، قدوس، ستار، غفار، بہت ساری اس کی صفاتیں ہیں، تو وہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، ستار بھی ہے، غفار بھی ہے، سب، لیکن حمد کے ساتھ اس نے اپنا ذاتی نام کا تذکرہ فرمایا، الحمدللہ، یہاں اللہ کا جو ذاتی نام ہے اس کا تذکرہ فرمایا، حالانکہ بہت سارے صفاتی نام بھی ہے، وہ صفاتی نام کا تذکرہ فرماتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ذاتی نام ہے، بقیہ ساری صفاتی نام ہے، رحمان صفاتی نام ہے، رحیم صفاتی نام ہے، تو یہاں اللہ نے اپنے ذاتی نام جو لی
اللہ نے اپنا جو ذاتی نام لیا ہے، اپنا ذاتی نام اس لیے بیان کیا کہ تمام تعریفیں اسی ذات کے لیے جو تمام کمالات کی جامع ہے، کیونکہ اللہ کہتے کسے ہیں؟ تو اللہ کی تعریف یہ ہے المستجمع لجمیع الصفات الکمالیتی، فرمایا کہ اللہ وہ ہے جو کمال کی تمام صفتوں کا جامع ہے، تمام صفتوں کا جو جامع ہے، جتنی بھی صفتیں ہیں وہ تمام صفتوں کا جامع وہ اللہ ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ یہاں پر اللہ نے اپنا ذاتی نام ارشاد فرمایا۔ اب اللہ کی تعریف کریں گے اس لیے کہ وہ رب العالمین ہے۔ اب ہم اس کی تعریف کریں الحمدللہ، تمام تعریف اس اللہ کے لیے، تو تمام تعریفیں اللہ کے لیے کر رہے ہیں اس لیے کہ وہ رب العالمین ہے، یعنی ہر جملہ اپنے اندر ایک ربط پیدا کر رہا ہے، ایک کنیکٹ پیدا کر رہا ہے۔ الحمدللہ، تمام تعریف اس اللہ کے لیے۔ اب جب کر رہے رب العالمین، یہ تمام عالمین کا رب ہے نا، تو تمام تعریف اس اللہ کے لیے کیوں ہے؟ کیونکہ وہ ساری کائنات کا پالنے والا ہے، ساری کائنات کا پروردگار ہے، خالق ہے، ترقی عطا فرمانے والا ہے، روزی دینے والا ہے۔ جب وہی رب العالمین ہے تو عالمین کو بھی اسی کی تعریف کرنی چاہیے اور اسی کی حمد بیان کرنی چاہیے، اس لیے کہ وہ ساری کائنات کا مالک ہے، ساری کائنات کا پروردگار ہے۔ اور وہ کیسا رب ہے؟ اللہ اکبر، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود ہی قرآن مقدس میں ایک مقام پر ارشاد فرماتا ہے سورہ ہود میں، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ زمین پر چلنے والا کوئی ایسا نہیں جس کا رزق اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمہ کرم پر نہ ہو، یعنی ہر ایک کو روزی وہی دینے والا ہے۔ زمین میں کوئی ایسا جاندار نہیں جس کو روزی اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر نہ رکھی ہو۔ آپ پرندوں کو دیکھیے کہ صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو آسودہ ہو کر آ جاتے ہیں۔ جانوروں کو دیکھیں، انہیں کون روزی دیتا ہے؟ خلاؤں میں پرواز کرنے والے آپ پرندوں کو دیکھیں کہ وہ ہزاروں میل کا سفر کر کے اپنی روزی حاصل کر لیتے ہیں۔ دریا کی مچھلیوں کو اور پہاڑوں کے اندر پوشیدہ جو مخلوقات ہیں ان کو، اور زمین پر پھیلے ہوئے چوپایوں کو دیکھیں، درندوں کو، پرندوں کو، چوپایوں کو، سمندر میں مچھلیوں کو، پرندوں کو، سب کو کون روزی دیتا ہے؟ وہ کون ہے جو درختوں کو پالتا ہے؟ وہ کون ہے جو کائنات کی تمام چیزوں کی پرورش فرماتا ہے؟ تو وہ تمام عالم کا رب ہے، رب العالمین، جو فرمایا کہ وہ تمام عالمین کا پروردگار ہے، ہر شے کا رب ہے۔ اسی لیے جب وہ ہر شے کا رب ہے، ہر ایک کو وہی پالتا ہے، وہی روزی دینے والا ہے، وہی ساری چیزیں عطا فرمانے والا ہے، اسی لیے وہی تعریف کا مستحق ہے جو کائنات کو پال رہا ہے اور جو کائنات کی پرورش فرما رہا ہے۔ تو جو ساری کائنات کو پالنے والا ہو اسی کی تعریف بھی کی جائے، اسی لیے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف ہے اس اللہ کے لیے جو سارے عالمین کا رب ہے۔ تو آج آپ نے بہت ساری باتیں سورہ فاتحہ کی اس آیت کریمہ کے حوالے سے سماعت کی، امید کرتا ہوں کہ معلومات میں اضافہ ہوگا۔ انشاءاللہ آئندہ آگے کی جو آیت مبارکہ الرحمن الرحیم سے انشاءاللہ موقع ملا، زندگی رہی تو انشاءاللہ آگے کچھ باتیں آپ کے سامنے گوش گزار کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالی ہم تمام کو سورہ فاتحہ کی برکتوں سے مالا مال فرمائے، اور مولا تبارک و تعالی ہم تمام کی جائز تمناؤں کو پوری فرمائے۔ کہنے میں کچھ غلطی ہو تو اللہ اپنے حبیب کے نالین کریمین کے صدقے میں معاف فرمائے۔ ہم سب کو مولا تبارک و تعالی اس کی عبادت و بندگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔